انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگوں نے کون سے اصول دین کی بات کرنی ہے؟ قیامت، بالکل ٹھیک۔ ہمارا لاسٹ اصول دین جس پر ہمیں دل سے ایمان ہونا چاہیے وہ ہے قیامت۔ آج ہم قیامت کے بارے میں ڈسکس کریں گے، قیامت کے دن کے بارے میں، کیوں اللہ نے قیامت کا دن رکھا، یہ کانسیپٹ ہی کیوں رکھا قیامت کا، یہ سب ہم آج بات کریں گے۔ وہاں ہوگا کیا، ٹھیک ہے؟ قیامت کیا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ ہے۔ کس چیز کی ججمنٹ؟ ہمارے اعمال کی ججمنٹ۔ ہمیں یہ جو دنیا میں اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے نا، اس میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں، وہ سب چیزوں کی جو ججمنٹ ہے وہ قیامت کے دن ہوگی۔ اچھا، قیامت کا دن کب آئے گا؟ یہ بات صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ قیامت کا دن جو ہے اللہ نے رکھا ہی کیوں؟ بھائی اگر سپوز ہمیں معلوم ہو جائے کہ اسکول میں ہمیں جو کچھ بھی پڑھایا جاتا ہے اس کا کوئی ایگزام ہی نہیں ہوگا اور ہم خود بخود نہ پاس ہوں گے نہ فیل ہوں گے، بس دوسری کلاس میں ایسے ہی چلے جائیں گے، اب بتاؤ کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ دل سے اسٹڈی کرے گا، پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ تم جتنی بھی نیکیاں کر لو، جتنی بھی نمازیں پڑھ لو، لیکن اس کا کوئی انعام نہیں ملے گا، تمہیں کوئی گفٹ نہیں ملے گا، کوئی نیکیاں کرے گا؟ نہیں کرے گا، ہے نا بھائی؟ اسی طرح اگر کسی برے انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ چاہے وہ جتنا بھی ظلم کرے، جتنے بھی غلط کام کرے، چوریاں کرے، کسی کو مارے، اس کو کوئی سزا ہی نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ وہ بڑے مزے سے ظلم کرتا ہی رہے گا، اس کو کوئی ڈر ہی نہیں لگے گا۔ اسی لیے اللہ نے یہ حساب کتاب کا دن رکھا تاکہ قیامت میں ہر کسی کو اس کے کاموں کا بدلہ مل سکے، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن انسان کی ہر چھوٹی بڑی نیکی اور ہر چھوٹا بڑا گناہ انسان کے سامنے آئے گا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے کہ اگر تمہارا کوئی بھی عمل بہت چھوٹا سا بھی ہو، چاہے وہ کسی پتھر کے اندر چھپا ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، قیامت کے دن اللہ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا، کیونکہ اللہ پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کو یعنی اس کے میننگز بتائے ہیں، یہ آیت قرآن میں موجود ہے سورہ لقمان میں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ جنت کن لوگوں کو ملے گی، جنت کی نعمتیں، کاسلز، بڑی اچھی اچھی جنت کی جو چیزیں ہیں وہ کس کو ملیں گی؟ وہ نیک لوگوں کو ملیں گی، اور نیک عمل کرنے والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں ہر قسم کی کھانے پینے کی، مزے مزے کی فروٹس اور اچھی اچھی مزے کی ہر چیز جو ہمیں پسند ہے وہ ہمیں جنت میں ملے گی۔ وہاں ہر طرح کا آرام ہوگا، ہر طرح کے کھانے ہوں گے، اور ایک اور بات بتاؤں، جنت میں کبھی کوئی مرے گا نہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پر انہیں بہترین گھر ملیں گے، بہترین ڈریسز ملیں گے۔ لیکن جو برے کام کرتے ہیں دنیا میں اور جو معافی نہیں مانگتے یا جن کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پھر انہیں معافی بھی نہیں ملتی، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ دوزخ میں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کی آگ ان کو جلا دے گی۔ جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے، بہت بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ اور وہاں بہت خطرناک قسم کے جانور، سانپ، بچھو، وہ بھی وہاں پر گنہگاروں کو بہت تکلیف دیں گے۔ جہنم بہت زیادہ تکلیف والی جگہ ہے، اسی لیے ہمیں ہمارے اعمال پر چیک رکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ بھی نماز آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، گانے سنتے ہیں، بیڈ لینگویج یوز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، آپ کو سارے گناہوں کا پتہ ہے، بڑی ہو گئے ہو آپ لوگ، تو جو بھی گناہ کرتے ہیں، حجاب کا خیال نہیں رکھتے، اپنے واجبات میں گڑبڑ کرتے ہیں، ان کو عذاب دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ دوسروں کی چیزیں بغیر اجازت استعمال کر لینا، بڑوں کی، ٹیچرز کی، والدین کی رسپیکٹ نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا، یہ سب چیزیں ہمیں دوزخ میں لے جانے کا ریزن بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟
اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قیامت کے دن جو ہے ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ تو ہماری بک آف ڈیڈز میں تو لکھے ہوئے ہوں گے ہی، لیکن اللہ میاں پھر بھی اس کے اوپر کچھ گواہ رکھے گا۔ گواہ کس کو بولتے ہیں؟ جو آ کر بتائیں گے کہ ہاں اس نے یہ کام کیا ہے، ہاں اس نے یہ اچھا کام کیا ہے، ہاں اس نے یہ برا کام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو خود اللہ جو ہے وہ گواہ ہوگا، وہ بتائے گا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے، ہم نے اچھا کام کیا، ہم نے برا کام کیا۔ پھر سیکنڈ نمبر پہ فرشتے گواہ ہوں گے، وہ ہمارے کاموں کی گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا۔ پھر جو پیغمبر ہیں، پروفٹس ہیں، وہ اور جتنے اور بھی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں جو ہیں وہ ہمارے اعمال کے گواہ ہوں گے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ زمین، ارتھ یہ گواہی دیں گے کہ میرے اوپر اس نے کیا کام کیے، میرے اوپر یہاں کھڑے رہ کے اس نے جھوٹ بولا، یہاں کھڑے رہ کے اس نے کسی کو مارا، زمین گواہی دے گی۔ ہمارے اپنے باڈی پارٹس، ہمارے کان، آنکھ، باڈی پارٹس ہمارے سب گواہی دیں گے۔ ہمارے کان بتائیں گے اس نے مجھ سے غیبت سنی، ہمارے کان بتائیں گے اس نے مجھ سے گانا سنا، ہماری آنکھیں بتائیں گی کہ اس نے مجھ سے غلط چیزیں دیکھی ٹی وی پر، ہمارا منہ بتائے گا، ہماری زبان بتائے گی اس نے مجھ سے غیبت کی، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، ہمارے ہاتھ، ہمارے سارے باڈی پارٹس گواہی دیں گے۔ اور خود ہمارے اعمال، ہماری ڈیڈز اللہ میاں ان کو ایک ایسی شکل میں لے آئے گا کہ وہ خود آ کر بتائیں گے۔ جیسے اگر آپ نے کسی کو صدقہ دیا ہے، کسی کو کھانا کھلایا ہے، تو وہ وہاں پر اللہ میاں اس کو ایک شکل میں لے آئے گا اور وہ خود آ کے بتائے گا کہ ہاں میں صدقہ ہوں جو اس نے اس پور بندے کو دیا تھا، میں وہ کھانا ہوں جو اس نے ایک بھوکے کو کھلایا تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نماز پڑھتے ہو، نماز ایک شکل میں اللہ میاں اس کو لائے گا اور وہ نماز گواہی دے گی، ہاں اس نے مجھے پڑھا، اچھے طریقے سے پڑھا، ٹائم پر پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے اعمال وہاں گواہی دیں گے۔ سورہ زلزال جو قرآن کی سورہ ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے جس نے ذرہ بھر یعنی ذرا سی بھی جس نے نیکی کی ہے نا، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ کب؟ قیامت کے دن۔ اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہے نا، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا قیامت کے دن۔ نہ ہماری کوئی نیکی چھپے گی، نہ ہمارا کوئی گناہ چھپے گا، نہ اس وقت ہم کوئی جھوٹ بول کے بچ سکیں گے۔ یا تو ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کبھی کبھی جھوٹ بول کے بچ جاتے ہیں نا، قیامت کے دن ہم جھوٹ بول کے بچ نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی پیسے دے کر بھی نہیں بچ سکے گا۔ ہماری تمام نیکیاں اور گناہ ایک فلم کی طرح ہمارے سامنے وہاں چل رہے ہوں گے۔ اور وہاں ہم سے کیا سوالات ہوں گے؟ جیسے میں آپ کو بتاؤں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں کوئی بھی ایک سٹیپ نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں کویسچن نہ ہو۔ ایک تو یہ اس کی عمر، اس کی ایج، جب سے وہ پیدا ہوا اور وہ بڑا ہوتا گیا اور پھر اس دنیا میں جب تک وہ زندہ رہا، پوری ایج جو اس نے گزاری وہ کس راستے پر گزاری، اچھے راستے پہ یا برے راستے پہ۔ دوسرا سوال ہوگا، آپ جب ینگ تھے، جب جوان تھے، جب آپ نے طاقت تھی، تو آپ نے اس وقت کیا اچھے کام کیے، کیا فائدہ حاصل کیا؟ جو آپ نے کمایا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کماتے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پیسے کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیے۔ اور جو ایک امپورٹنٹ سوال ہوگا جو رسول اللہ کہتے ہیں کہ پوچھا جائے گا، وہ رسول کے اہل بیت کے بارے میں، یعنی پنجتن پاک، 14 معصومین، یہ جو ہیں ان سب کے بارے میں ہم سے سوال پوچھا جائے گا کہ اگر آپ ان سے محبت کرتے تھے تو آپ نے ان کی محبت کا حق ادا کیا، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کیا، جن باتوں سے یہ ناراض ہوتے تھے، ہرٹ ہوتے تھے، سیڈ ہوتے تھے، آپ نے وہ باتیں چھوڑی؟ یہ سوال کیا جائے گا۔ اور اب ہم آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ ہے پلِ صراط۔ قیامت کے میدان میں ایک برج ہوگا، پلِ صراط۔ صراط کا مطلب ہے راستہ، ایک راستہ ہوگا، ایک برج ہوگا جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہوگا۔ اس برج کے نیچے جہنم ہوگی اور اس برج کے سامنے اگر اس برج کو کوئی پار کر لے گا تو پھر جنت ہوگی۔ یہ ایک لمبا جو ہے نا پل ہے، اتنا لمبا کہ جس کو کراس کرنے میں 3000 ایئرز لگ سکتے ہیں۔ کتنے؟ 3000 ایئرز۔ یہ جو برج ہے یہ ہمارا ایک بال ہوتا ہے نا، ایک ہیئر، اس سے بھی زیادہ پتلا ہے،
تلوار ہوتی ہے نا اس سے زیادہ تیز ہے اور آگ سے زیادہ گرم ہے، اس کو کراس کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جو 12 اماموں کو مانتا ہے اور ان کی باتوں پر عمل کرتا ہے وہ تو اتنے آرام سے اور اتنی جلدی سے اس پل سے گزر جائے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن جو گناہ گار لوگ ہوں گے، جو اماموں کو نہیں مانتے، جو ان کی باتوں کو نہیں مانتے، وہ اس پل سے نیچے گر جائیں گے، جیسے اس پکچر میں نیچے گر رہے ہیں، اور وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے امام علی سے فرمایا کہ اے علی، جب قیامت ہوگی نا تو میں، تم اور حضرت جبرائیل پل صراط پر رکیں گے، کوئی بھی نہیں گزر سکے گا مگر جس کے پاس تمہاری پرمیشن ہو، یعنی جسے تم پرمیشن دو گے نا علی، صرف وہ گزر سکے گا پل صراط پر سے، اور جو تمہیں نہیں مانتا ہوگا اور جس کو تم پرمیشن نہیں دو گے، یعنی اس نے ایسے کام کیے ہوں گے کہ تم اسے پل صراط کراس کرنے کی پرمیشن نہیں دو گے، تو وہ پل صراط کراس نہیں کر سکے گا اور جہنم میں گر جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو بس اب ہمیں اپنے اعمال پہ بہت چیک رکھنا ہے، بس اب آپ کے سارے اعمال آپ کی بک آف ڈیڈز میں ریکارڈ ہو رہے ہیں، اسی لیے آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے اب اپنے اعمال کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔